بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی ہماری ویڈیو یہ اس سلسلہ کی آخری ویڈیو ہے۔ آئینہ قادیانیت کی کتاب آج کی اس ویڈیو پر مکمل ہو جائے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے عملی مشق نمبر 11۔ اس سے پہلے 10 مشقیں آپ سے حل طلب تھیں اور آپ سے حل کرنے کا کہا جاتا رہا ہے۔ یہ ہماری آخری مشق ہے اور معمول کے مطابق ہی اس کے اندر سوالات ہیں، آئیے ان کو جانتے ہیں۔ عملی مشق نمبر 11، سوال نمبر 1، زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرات صوفیاء کرام کے خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز شطحیات تصوف کا شرعی حکم بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے، مرزا ملعون کی عبارات اور بزرگان دین کی حالت سکر میں کہی گئی باتیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تیسرا سوال ہے، مرزا ملعون کی بیان کردہ 3 پیشگوئیاں ذکر کریں جن میں وہ صاف جھوٹا ظاہر ہوا۔ چوتھا سوال ہے، مرزا قادیانی ملعون کی کس بیانیوں میں وہ باتیں بہت مشہور رہیں جو محمدی بیگم کے بارے میں کہیں، بحوالہ ذکر کر کے مرزا ملعون کے جھوٹ کے پردے چاک کریں۔ پانچواں سوال ہے، مرزا قادیانی ملعون کی تضاد بیانیوں کا ذکر کرتے ہوئے چند واقعات ذکر کریں۔ چھٹا سوال، ستارہ قیصریہ اور خزائن کے حوالے سے بتائیں کہ مرزا ملعون نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا۔ ساتواں سوال ہے، قادیانی گروہ حدیث کے اس جملے اللہ شققت قلبہ سے کس طرح استدلال کرتا ہے اور اس کا کیا جواب ہے۔ آٹھواں سوال ہے، مرزا ملعون کی بد اخلاقی، بد زبانی اور فحش گوئی کو چند حوالوں کے ساتھ ذکر کریں۔ نواں سوال ہے، قادیانیوں کے علاوہ عصر حاضر میں دیگر کون سے باطل فرقے ہیں جن کے گمراہ پیشواؤں نے نبوت کے دعوے کیے۔ 10واں سوال ہے، بھائی فرقے نے کس طرح ختم نبوت کا انکار کیا اور وحی کے اجرا کا دعویٰ کیا۔ یہ 10 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیکشن ہے اس مشق کا، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل عبارت میں سے متعلقہ خانہ باکس میں ٹک کا نشان درست ہونے کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلا ہے، مرزا ملعون کی عبارات بعض اولیاء امت سے منقول عبارات سے ملتی جلتی ہیں، حکم کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، صحیح یا غلط، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ دوسرا، بزرگوں کے خواب شرعی حجت ہیں، ان سے عقائد، احکام شرعی وغیرہ ثابت ہوتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ تیسرا، مرزا ملعون نے جو پیشگوئیاں کی ہیں ان میں وہ صاف جھوٹا ثابت ہوا ہے، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ چوتھا، مرزا ملعون نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرین چلنے کی پیشگوئی کی تھی، چنانچہ اب وہ ٹرین چلنا شروع ہو گئی، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کر دیں۔ 5ویں نمبر پہ، مرزا ملعون کی پیشگوئی کے مطابق اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ 6 نمبر پہ، محمدی بیگم سے نکاح کی پیشگوئی میں بھی مرزا ملعون جھوٹا ثابت ہوا، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 7ویں نمبر پہ، مرزا ملعون اپنی پیشگوئی کے مطابق ہیضہ کی بیماری میں فوت ہوا، صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ 8ویں نمبر پہ ہے، مرزا ملعون کی عبارات تضادات سے بھری پڑی ہیں جو اس کی کس بیانی پر دلالت کرتی ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے، مرزا ملعون اپنے اخلاق و کردار، گفتار و رفتار میں نہایت سلجھا ہوا انسان تھا، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 10ویں نمبر پہ، مرزا ملعون شراب کا رسیہ اور نامحرم عورتوں میں خوب دلچسپی رکھنے والا اور خوابوں میں ننگی عورتوں کے نظارے کرنے والا تھا، صحیح یا غلط، غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ اس کے بعد تیسرا سیکشن ہے، صحیح جگہ پر درست کا نشان لگا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے، عقائد کے ثبوت کے لیے درج ذیل معیار کے مطابق ادلہ کی ضرورت ہے، شطحیات تصوف، احادیث مشہورہ، خبر واحد، احادیث متواترہ، بزرگان دین کے خواب، قرآن کریم کی نصوص قطعیہ۔ دوسرا، مرزا ملعون نے بہت ساری پیشگوئیاں کی، جن پیشگوئیوں میں وہ مکمل جھوٹا ثابت ہوا وہ یہ ہیں: مکہ یا مدینہ میں اپنی موت کی پیشگوئی، پیر منظور محمد کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، مکہ اور مدینہ کے درمیان 3 سال کے اندر ٹرین چلے گی، مرزا ملعون کے گھر لڑکے کی پیدائش، محمدی بیگم سے نکاح ہوگا۔ ان میں جو درست ہے اس میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ مرزا ملعون کی عبارات مجموعہ ہے، علوم و معارف کا، تضادات کا، کذب و افتراء کا، سچی پیشگوئیوں کا، اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیمات کا، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین کا۔ چوتھے نمبر پہ ہے، مرزا ملعون کا دعویٰ اور اعتقاد یہ تھا کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، شہید ہو کر القدس میں مدفون ہوئے، کشمیر سری نگر میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے، اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے۔
5واں، کوئی بھی پیغمبر اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے، جبکہ مرزا ملعون اپنی ہی عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا تھا، نہایت متقی پرہیزگار، شبہات سے بھی بچتا تھا، شراب کا رسیا تھا، بد زبان اور گالم گلوچ کا عادی تھا، غیر محرم عورتوں سے بدنی خدمت لیتا تھا۔ 6 نمبر پہ تاریخ امت مسلمہ میں 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے بعض نامور کذاب یہ ہے: اسود عنسی، طلحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، غلام احمد پرویز، غلام احمد قادیانی، ملا محمد اٹکی بانی ذکری فرقہ، بہاءاللہ علی محمد بابی، ابو لؤلؤ فیروز، حجاج بن یوسف۔ ان میں سے جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کے خانے میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ سوال نمبر 4، پوری کتاب پر ایک گہری نظر ڈالیں اور دیے گئے باکس میں ان تمام کتابوں کے نام لکھیں جو مرزا ملعون کی طرف منسوب ہیں، جن میں اس نے اپنے کفریات کا کھل کر اظہار کیا۔ یا پوری کتاب پہ نظر ڈال کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز قبل آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی موجود ہوگی جس میں مرزا قادیانی کی تمام کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے موجود تھے۔ بہرحال یہ آپ کے پاس یہاں پر 12 سیکشن ہے، 12 خانے ہیں جن میں آپ نے کم از کم 12 کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ یوں تو اس کے 83 قریب کتابیں جو ہے روحانی خزائن کے اندر 23 جلدوں میں جمع شدہ ہیں، آپ کچھ نام یہاں پر اس کے ذکر کر دیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اپنی کتاب کو مکمل کر لیا۔ یہ آگے یادداشت کے نام سے 2 صفحات آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو جتنی بھی باتیں ہم نے کہیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور جو گمراہ فرقے ہیں جن کا بیان ہم نے پڑھا ہے اور جن صورتوں میں تعبیروں میں وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں سے، فرقوں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم Resa.pk کی بھی انتہائی مشکور ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ ایک موقع فراہم کیا جس میں ہمیں آئینہ قادیانیت کتاب ایک ہی مقام پر ریکارڈ شدہ ملی ہے اور تفصیل کے ساتھ دیگر کتابوں کے استفادے کے ساتھ ملی ہے۔ اس پر ہم Resa.pk کے شکر گزار بھی ہیں، اور آپ حضرات بھی ادارے کے لیے دعا گو بھی رہیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور حوصلہ افزائی کریں ادارے کی کہ آپ کے لیے انہوں نے اس قدر محنت سے اسباق ریکارڈ کروائے ہیں، دیگر کتب بھی ریکارڈ کروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تادیر چمکتا دمکتا ترقیوں پہ گامزن رکھے، اس کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی شر اور فتنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔